السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 9ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو مضمون گزرا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہیں، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو۔ کوئی خوشی خوشی فرما برداری کرتا ہے تو کوئی اپنے اوپر کتراتے ہوئے، مگر ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور بھاگتے ہیں، جیسا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی حالت جیسا بتلائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو ہدایت دی، لیکن انہوں نے ہدایت کے بعد گمراہیت کو قبول کیا اور گمراہیت کا شکار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگ گئے، اور جب آخری پیغمبر تشریف لائے تو ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا، حضور پر ایمان لانے سے وہ لوگ دور بھاگتے رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بات ذکر فرمائی، جو تم دنیا میں یہ حرکتیں کر رہے ہو تو کل آخرت میں اس کا نقصان تم ہی کو ہوگا۔ اب لاکھ دلائل جب پیش کر دیے گئے، اب وہ ماننے تیار نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اب تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اب جو اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے گا تو وہ فائدہ اٹھائے گا، جو اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لیکن ہم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ تو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور سابقہ جتنے پیغمبر تشریف لائے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہم ان کو بھی سچا مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور وہ سچے اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے، اور ان پر اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی وہ بھی بالکل برحق اور سچی کتابیں تھیں۔ تو الغرض ہم تو سچے مسلمان ہیں۔ اے یہودیوں، اے اہل کتاب، اب تم مانو یا نہ مانو، اب جو نہیں مانے گا تو لہذا وہ بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ مضمون ذکر فرما رہے ہیں کہ اب جو اللہ کی بات نہیں مانے گا تو اب اس کا کیا حشر ہوگا۔ اور بعض بدبخت ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو بھی سچا مانتے ہیں، لیکن اسلام کے سوا کوئی اور دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دین سچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول دین اسلام ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچایا اور اپنی کتاب قرآن کریم بھی نازل فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ کون سا دین سچا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے تو اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگا، اور وہ شخص
آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اب اس آیت سے بات واضح ہو چکی، جیسا کہ عام طور پر بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، سب کا راستہ آگے جا کر ایک ہی ملتا ہے، لہذا سب کے سب مذاہب سچے ہیں۔ تو ایسا لوگوں کا کہنا بالکل غلط ہے۔ جو سب کہتے ہیں کہ سب کے راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے، تو ان کا ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ اصل منزل، اصل راستہ تو دین اسلام کا ہی راستہ ہے۔ اصل منزل تو اللہ تعالیٰ ہی کی منزل ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا ہے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی یہ سچا دین ہے، اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ کے پاس قابل قبول یہی ہے دین اسلام۔ اس کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو فالو کریں گے، چاہے وہ عیسائیت کو اختیار کرے یا یہودیت کو اختیار کرے، تو آج کے زمانے میں وہ چیزیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اہل کتاب کی باتیں تورات میں سے ہم کو پسند آتی ہیں، کیا ہم اس کو نوٹ کر لیں، اس پر کچھ عمل کر لیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر آج کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو مجھ کو ہی فالو کرنا پڑتا، میری بات ہی ماننا پڑتی۔ مجھ کو اللہ نے جو دین دے کر بھیجا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی مجھ کو ہی فالو کرتے، میرے لائے ہوئی شریعت پر ہی عمل کرتے۔ تو لہذا موسیٰ علیہ السلام جو کہ پیغمبر گزرے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ کو بھی حضور کو ہی فالو کرنا پڑتا، کیونکہ دین اسلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو حضور کے آنے کے بعد عیسائیت، یہودیت، پچھلے جتنے مذاہب تھے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تھے، ان کا خاتمہ ہو چکا۔ جو کتابیں نازل کی گئی تھی اب وہ بین ہو چکی، کسی کتاب پر بھی، نہ تورات پر، نہ انجیل پر، نہ زبور پر، کسی کتاب پر بھی اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم پر عمل کیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر، آپ کی سنتوں پر ہی عمل کیا جائے گا۔ تو لہذا قابل قبول، مقبول، پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ جو اس کو فالو کرے، اس پر عمل کرے، اس کو مان لے، وہ کامیاب ہے۔ جو اس سے دور بھاگے تو پھر وہ بڑے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اب مزید آگے اللہ کا اور فرمان سنیے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے اور اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ یہ پیغمبر برحق ہیں، کافر ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس رسول کی سچائی کی روشن دلیلیں آ چکی ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان یہودی اور عیسائیت کی یہ حالت تھی کہ وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، لیکن بعد میں ان کی حالت یہ ہو گئی، آہستہ آہستہ ایسے وہ گمراہیت کا شکار ہو گئے کہ وہ اللہ کی سچی آیتوں کا انکار کرنے لگ گئے۔ تو لہٰذا انہوں نے سچائی کو چھوڑ کر باطل طریقے کو اختیار کر لیا ہے۔ تو اب اس کو اس طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک آدمی جو بیمار ہے، اس کی بیماری کا علم ہے کہ یہ بیمار ہے، اور اس کو بھی معلوم ہے کہ مجھ کو یہ فلاں بیماری ہے۔ اب اس کو دوا دی جائے تو وہ انکار کرتا ہے کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا، میں دوا نہیں لیتا، میں اپنا علاج کرواتا ہوں اپنی بیماری کا۔ تو اب بھلا بتلائیے تو صحیح کہ اب ایسے شخص کو جو بیماری کا علم رکھتے پر بیماری کا علاج کرانے سے دور بھاگے گا، کترائے گا، ضد کرے گا علاج نہ کرانے کی، تو اب اس کو دوا دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کھانے سے تو انکار کرتا ہے، دوا لینے ہی تیار نہیں، تو اب اس کو کیوں کر دوا دی جائے گی؟ تو یہی حال ان یہودیوں، ان اہل کتاب کا ہے کہ ساری چیزیں معلوم ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اب حضور کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ حضور کے سچے ہونے پر کئی ساری دلیلیں پیش کر دی گئی۔ سابقہ پیغمبر جو ایک ایک تشریف لائے، ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے وعدہ لیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے، جب تشریف لائیں گے آخری پیغمبر تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن جب حضور تشریف لے آئے
تو ان اہل کتاب نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو لہذا اب ایسے بیماروں کو جو اپنا علاج کروانا نہیں چاہتے تو اللہ ان کو دوا کیوں دے، ان کو ہدایت کیوں دے؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو اللہ کی بات نہیں مانتے تو ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اب ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو غرض اللہ تعالیٰ نے بات صاف بیان فرما دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھکرائے گا، اللہ کو ایک ماننے سے انکار کرے گا، تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی سارے انسانوں کی لعنت برستی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ محض اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اتھارٹی دی اور اس کو بتا دیا کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، صحیح راستے پر چلنے کا رزلٹ کیا ہوگا، غلط راستے پر چلنے سے اس کا کیا برا نقصان ہوگا، سب چیزیں اللہ نے بتا دی۔ اب اس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے برے راستے کو چن لیا اور برائی کرتا رہا، اسی حالت میں مر گیا، کفر و شرک کی حالت میں مر گیا، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کا دوزخی ہو گیا، جہاں پر اس کو آخرت میں ہمیشہ کا عذاب آ گھیرے گا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔